حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہے کہ ان کو اللہ نے جو مقام عطا کیا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، گویا کہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2800 تصانیف لکھی ہیں، اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر آپ نے قلم نہیں اٹھایا، اور پھر علمی آپ کی ایسی کتابیں ہیں، عوامی، اصلاحی، معاشی، معاشرتی، ایسے آپ کی جو ہے وہ انفاس قدسیہ کتابوں کی شکل میں ہیں کہ ایسے جو ہے وہ خال خال ملتے ہیں۔ اس لیے آپ جو مجدد وقت ہیں، حکیم الامت بھی ہیں اور مجدد ملت بھی ہیں، تو بڑا تجدیدی کارنامہ آپ کا ہے، تصوف و سلوک کے میدان میں بھی، علم حدیث و تفسیر کے میدان میں بھی، تو آپ کی ایک ایک جملے میں علوم بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت فرمایا ایک مرتبہ کہ میں نے زندگی مثلا میں 4 چیزوں کی پابندی کی۔ اس سے دیکھو ادب جو ہے نا یہ ادب سے ملتا ہے جی۔ اس لیے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتب زماں مولانا مفتی نیاز محمد ختنی قدس سرہ، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ العلم شجر، الادب شجر والعلم ثمر، الادب شجر والعلم ثمر، کہ ادب جو درخت ہے، علم اس کا پھل ہے۔ فإن لم یکن شجر فلیس لہ ثمر، اگر درخت نہ ہو تو پھل کیسے ہوگا؟ بالکل، لہذا ادب پہلے ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ادب بتا رہے ہیں، تو میں نے 4 چیزوں کی زندگی میں پابندی کی ہے۔ پہلی میں نے یہ پابندی کی کہ میرے یہ جو عصا ہے، جو عصا میں لے کے چلتا ہوں، جس کا سرا زمین پہ لگتا ہے، تو میں نے اس سرا جو زمین پہ لگتا ہے، جیسے پاؤں میں اپنے کعبہ کی طرف نہیں کرتا، تو عصا کا سرا گویا کہ پاؤں ہے اس کے، تو میں سرا بھی کبھی کعبہ کی طرف نہیں کیا، قبلہ اور اس طرح عصا نہیں رکھا زندگی میں کبھی کہ اس کا سرا کعبہ کی طرف ہو، یعنی قبلہ کی طرف ہو، تو یعنی یہ ادب میں نے کیا بیت اللہ کا۔ اور دوسرا فرمایا کہ میں جب کھانا کھانے بیٹھتا ہوں، اگر چارپائی پہ کھانا کھانے بیٹھتا ہوں تو میں پینتی کی طرف بیٹھتا ہوں، سرانے کی طرف کھانا رکھتا ہوں۔ میں سنارے کی طرف نہیں بیٹھتا اور پینتی کی طرف کھانا رکھوں کہ پاؤں کی طرف کھانا رکھنا کھانے کی بے ادبی، اللہ کا رزق ہے، میں اس کو سرانے کی طرف رکھتا ہوں اور خود پینتی کی طرف بیٹھتا ہوں۔ یہ میں نے اس کا اہتمام کیا۔ اور تیسرا فرمایا جب مجھے کوئی پیسے دیتا ہے تو پیسے میں نے ہمیشہ الٹے ہاتھ سے کبھی نہیں پکڑے، سیدھے ہاتھ سے پکڑے ہیں، کیونکہ پیسے جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو الٹے ہاتھ سے پکڑنا بھی اس کی بے ادبی ہے، اور اللہ کے رزق کا ادب کریں گے تو اللہ نوازیں گے۔ تو میں نے پیسے ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پکڑے، لہٰذا میں نے کبھی الٹے ہاتھ سے نہیں پکڑے۔ یہ تیسری چیز میں نے پابندی کی۔ اور چوتھا فرمایا میرے اپنے استعمال کے جو کپڑے ہوتے ہیں، میں نے کبھی اپنی کتابوں سے اونچے نہیں ٹانگے۔ اگر میری کتابیں تیپائیوں پر پڑی ہیں پڑھنے والی، تو میں نے یہاں ہینگر کے اوپر کپڑے نہیں ٹانگے کہ وہ کتابوں سے اونچی ہوں۔ استعمال کے کپڑے ان کو دور ایک طرف رکھا یا نیچے کر کے رکھ دیا، ان سے اونچا نہیں ہونے دیا تاکہ ان کتابوں کی بے ادبی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 چیزوں کا ادب کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکیم الامت بنا دیا اور مجدد ملت بنا دیا۔ تو ادب جو ہے یہ اصل چیز ہے۔ اور آج ہم دیکھیں ہماری زندگیاں یہ تو بے ادبی سے بھری ہوئی ہیں، یہ پیسے الٹے ہاتھ سے لینا دینا تو عام معمول ہے، اور یہ پینتی کی طرف جو کھانا رکھنا اور سرانے کی طرف بیٹھنا عام معمول ہے، خیال ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں۔ اور وہ عصا کا سرا تو دور کی بات، اپنے پاؤں بھی قبلہ کی طرف ہے تو کہتے یار کیا ہو 100 واٹ کی بیماری۔ تو کہنے کا مقصد تو تبھی پھر آج ہماری حالت آپ جانتے ہیں کہ نہ آسمانوں میں قدر رہی نہ زمین والے پوچھتے ہیں۔ جب ہم ادب کریں گے تو آسمانوں والے بھی ہمارے لیے رشک کریں گے اور زمین میں بھی خدا ہمیں عظمت کا مقام دے دیں گے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب